السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب، نمستے، ست شری اکال دوستوں. میں فہد مخصوصی. میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک چچا کی جو ممرا سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں اویسی برادر سے ایک سوال کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جبکہ آپ نے آلریڈی اقرار کیا تھا کہ ممرا سے ٹکٹ اعجاز خان کو دیں گے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اعجاز خان کی مقبولیت یعنی پاپولیرٹی شاید اویسی صاحب سے بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود اعجاز خان کو ٹکٹ نہیں دے کر کسی ایک معمولی کارکن کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا سیاست ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ چچا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو جواب آئے گا نہیں، تو میں بھی حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں تو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ایک انسان بہت زیادہ اڑان بھرنے لگتا ہے نا، تو اس کے پیچھے ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہوتی ہے، تو اس ڈور کو کھینچ دیا جاتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اورنگ آباد کے ایم پی امتیاز جلیل صاحب بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر رہے تھے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ ہندوستان کو ایک دوسرا مسلمانوں کا چہرہ مجلس سے ہی ملنے لگا تھا. لیکن اسی وقت سید معین صاحب کی انٹری ہوتی ہے، جنہوں نے پارٹی کو کافی سال پہلے چھوڑ دیا تھا، اور چھوڑنے کے بعد بہت ہی اس پارٹی کے بارے میں نیگیٹو بولا تھا. اس کے باوجود دونوں ہاتھوں کو کھول کے انہیں اپنا لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ امتیاز جلیل صاحب کو یہ بتانا تھا کہ اگر تم نے ہمیں اوور پاور کرنے کی کوشش کی، ہمیں شیڈو کرنے کی کوشش کی، تو تمہیں شیڈو کرنے کے لیے سید معین تیار ہے. ٹھیک ویسے ہی اعجاز خان ایک ایسا بے باغ بے لگام بولنے والا ہے، اور ہر کمیونٹی ہندو مسلم سکھ عیسائی کے لیے کھڑا ہونے والا شخص ہے، جس کو اگر ٹکٹ دے دیتے تو وہ 100% جیتتا، اور اگر وہ جیت جاتا تو پھر اگلا سٹیپ اس کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا. اس کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا. اس کی ڈور اگر وہ کاٹتے، پہلے تو کھینچ نہیں پاتے، اگر کاٹتے تو پھر وہ اپنے آپ میں اڑان بھرتے جاتا، اور ہندوستان کو دوسرا مسلمانوں کا ایک لیڈر مل جاتا. اس خوف کی وجہ سے شاید اس کو ٹکٹ نہیں ملا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہندوستان میں کوئی دوسرا مسلمانوں کا لیڈر بنے، کوئی دوسرا مسلمانوں کے لیڈر کا چہرہ بنے. چچا، آپ کی عمر شاید آپ کا تجربہ شاید میری عمر سے زیادہ ہوگا، اور آپ بار یہ کہہ رہے کہ بھائی میں نے آپ کو اپنا رہنما بنا لیا. کس بنیاد پہ آپ نے ان کو رہنما بنایا چچا؟ کیا آپ نے ذاتی زندگی میں ان کے کچھ کام دیکھے ہیں تو بتائیے گا. دیکھیے، موبائل فون کے اسکرین پہ جذباتی بیانات سن کے کسی کو اپنا رہنما بنانا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہوشیاری کی بات ہوگی. یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے اگر ٹی وی اسکرین پہ آپ دیکھتے ہیں یا موبائل اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ امیتابھ بچن شیر سے لڑ رہے ہیں. اگر ذاتی زندگی میں امیتابھ بچن کے سامنے شیر آ جاتا ہے تو بولیے کیا ہوگا. ٹھیک ویسے ہی یہ موبائل کے اوپر آپ کو بولتے ملیں گے کہ بھائی بہت ایسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، مسلمانوں اپنے حق کے لیے لڑو، ایسے بولتے ملیں گے. لیکن جب مسلمانوں کو واقع میں مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے کی بات آئے گی تو آپ کو بہت ایسے مسائل ملیں گے. حیدرآباد اگر کبھی چکر لگائیے گا چچا، میں یہاں پہ کچھ تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. تو بہرحال آپ کے سوالوں کے جواب امید ہے مل گئے ہوں گے. اعجاز خان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ہندوستان کو دوسرا مسلمانوں کا لیڈر نہیں چاہیے.